السلام علیکم۔ آج ہم رمضان کے گہرے روحانی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے عبدالحبیب اتاری کے ایک بہت ہی مؤثر بیان سے رہنمائی لیں گے۔ آئیے اس گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی سنجیدہ وارننگ سے کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اس مہینے کی اہمیت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بدبخت ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ تو آخر اس مہینے میں ایسا کیا خاص ہے کہ اسے گنوا دینا اتنی بڑی بدبختی قرار دیا گیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس مہینے میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور پورا روحانی ماحول ہی بدل کر رکھ دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا ماحول جہاں نیکیوں کا اجر 70 گنا یا اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھا دیا جائے، جہاں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور سب سے بڑھ کر انسان کا سب سے بڑا دشمن یعنی شیطان اسے جکڑ دیا جائے، مطلب کامیابی کے لیے سٹیج پوری طرح سے تیار۔ اچھا، اگر ماحول اتنا سازگار ہے تو پھر روزے رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یقیناً یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے سے کہیں بڑھ کر کوئی چیز ہے۔ روزے کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ ہے تقویٰ کا حصول۔ تقویٰ یعنی پرہیزگاری، دل میں اللہ کا ڈر اور خود کو ہر قسم کے گناہ سے بچانے کی ایک مسلسل کوشش۔ قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا گیا کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ پورے جسم کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ اگر آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، زبان جھوٹ بول رہی ہے اور کان غلط باتیں سن رہے ہیں، تو پھر ایسا روزہ صرف ایک فاقہ ہے۔ اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں جس میں صرف پیٹ تو بھوکا ہو لیکن روح گناہوں میں ملوث رہے۔ یہاں پر ایک بہت دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے، بھئی اگر شیطان رمضان میں قید ہوتا ہے تو پھر لوگ گناہ کرتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟ اس روحانی پہیلی کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال موجود ہے۔ اس کو ایک سائیکل کی طرح سمجھیں۔ 11 مہینے شیطان ہماری بری عادتوں کی سائیکل کو دھکا دیتا رہا، پیڈل مارتا رہا۔ اب رمضان شروع ہوتے ہی شیطان تو قید ہو گیا، لیکن وہ سائیکل پچھلے 11 مہینوں کی رفتار کی وجہ سے خود بخود چلتی رہتی ہے۔ اب اس چلتی ہوئی سائیکل کو روکنے کے لیے بریک تو خود ہی لگانے پڑیں گے، ہے نا؟ تو پھر اس مبارک مہینے کا استقبال کیسے کیا جائے؟ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ رمضان کو سال کا ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک بہت ہی معزز مہمان سمجھا جائے۔ سوچئے، جب گھر پر کوئی بہت خاص مہمان آنے والا ہو تو کیا ہم آرام سے بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں، ہم تو ہفتوں پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ گھر کی صفائی، بہترین انتظامات۔ رمضان تو سب سے معزز مہمان ہے، تو اس کی تیاری بھی ویسی ہی شانہ ہونی چاہیے۔ اس کی تیاری کا مطلب ہے ذہنی طور پر عبادات کا ایک شیڈیول بنانا، اپنے کاروباری معاملات کو پہلے ہی نمٹا لینا، گھر اور کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا اور کام کا بوجھ کم کرنا تاکہ عبادت کے لیے توانائی بچ سکے۔ اور سب سے اہم، بچوں کو اس میں شامل کرنا تاکہ گھر میں ایک روحانی خوشی کا سما بن جائے۔ یہ تیاری اس سوچ سے بالکل مختلف ہے کہ بھئی رمضان آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کمایا جائے۔ روزہ صرف گناہوں سے بچنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ بھوک اور پیاس کا یہ جو جسمانی احساس ہے نا، یہ خود اپنے اندر بہت گہرے سبق چھپائے ہوئے ہے۔ وہ احساس یاد ہے جو افطار سے ٹھیک پہلے ہوتا ہے، جب شدید پیاس اور کمزوری سے جسم بالکل نڈھال ہو جاتا ہے اور کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ یہ لمحہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس جسمانی بے بسی کے پیچھے آخر کیا روحانی پیغام چھپا ہے؟ اس ایک احساس میں 2 بہت بڑے سبق پوشیدہ ہیں۔ پہلا ہے عاجزی۔ یہ ہمیں ہماری حقیقت یاد دلاتا ہے کہ ہم کتنے کمزور اور اپنے رب کے محتاج ہیں۔ اور دوسرا ہے ہمدردی۔ یہ ہمیں ان غریبوں کی بھوک کا وہ احساس دلاتا ہے جو سارا سال اسی کیفیت سے گزرتے ہیں۔ اور اب ہم رمضان کے سب سے بڑے انعام کی طرف آتے ہیں، گناہوں کی مکمل معافی کا ایک ایسا موقع جو کہیں اور نہیں مل سکتا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور اس دعا پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ موقع گنوانا کتنا بڑا المیہ ہے۔ اور اس رحمت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رمضان میں ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جن پر عذاب واجب ہو چکا تھا۔ ہر روز یہ رمضان کے ہر ایک لمحے کی قدر و قیمت کو ظاہر کرتا ہے۔
آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرے کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ یہ ہمیں اس گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ کیا ہم واقعی اس مہینے کی قدر جانتے ہیں؟